اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید میں موجود دعاؤں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور جو دعائیں ابھی تک ذکر کی اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور گزشتہ روز ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، اور ان دعاؤں کو ذکر کرتے ہوئے ہم انبیاء کرام کے واقعات کے بارے میں بھی جان رہے ہیں۔ اور آج جس دعا کا ذکر ہم کریں گے وہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء آیت نمبر 87 میں ذکر فرمائی، اور یہ بہت ہی معروف کلمات ہیں اور ان کو ہم بکثرت اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر موجود ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اور اس دعا کو مانگنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، اور جس قوم کی طرف بھیجا وہ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ یونس علیہ السلام کے مستقل ان کو تاکید کرنے کی وجہ سے اور اس تاکید کے نتیجے میں ان کے بات نہ ماننے کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے پلٹ گئے، اور انہوں نے اپنی قوم کو تنبیہ کی کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت لے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم اس ہدایت کو قبول نہیں کرو گے، اسے نہیں مانو گے، تو ان قریب اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس بات کے کہنے کے باوجود ان کی قوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے اس پیغام کو ماننے سے انکاری رہی، اور اسی نتیجے میں حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے پلٹ گئے اور انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ گو کہ انبیاء کرام گناہوں سے پاک ہیں اور معصوم ہیں گناہوں کے معاملے میں، لیکن غیر ارادی طور پہ ایک اجتہادی غلطی حضرت یونس علیہ السلام سے ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ گئے، اور جب انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑا تو انہوں نے ایک کشتی پہ سفر کیا، اور اس کشتی پہ سفر کے دوران اس کشتی میں موجود لوگوں کی وجہ سے اس کشتی کا وزن زیادہ ہو گیا، اور کشتی میں موجود لوگوں نے یہ طے کیا کہ اس میں سے کسی ایک شخص کو اتارنا پڑے گا، اور اس شخص کے انتخاب کے لیے وہاں پہ قرآن دازی کی گئی، اور اس قرآن دازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا، جس کے نتیجے میں انہیں اس کشتی سے بیچ سمندر میں اتار دیا گیا، اور پھر سمندر میں اتار دیے جانے کے بعد انہیں ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا، اور وہ سمندر کی گہرائی اور پھر اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں چلے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام، جیسے ہم نے ذکر کیا کہ انبیاء کرام کا ایک خاص مقام ہے، اور ایک عام مسلمان سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص کیے ہوئے انبیاء کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی ہوتی ہے، ان سے ایک توقع رکھتا ہے، اور اس توقع پہ حضرت یونس علیہ السلام پورے بھی اترے۔ لیکن جب یہ سارا معاملہ ہوا، اس معاملے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے جو سب سے پہلے کلمات ادا کیے وہ کلمات یہ تھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حالانکہ اگر ان کی جگہ کوئی اور شخص ہوتا، کوئی عام مسلمان ہوتا، تو وہ اس معاملے کے ہو جانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ بھی کر سکتا تھا کہ اللہ میں نے تیرے دین کے لیے دعوت و تبلیغ کا کام کیا اتنے عرصے، اور میں تو قصوروار بھی نہیں، میں تو ان لوگوں پہ دین کی دعوت کا کام کر رہا تھا، ان لوگوں کے ساتھ وہ میری بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، تو ان کے ساتھ کچھ برا ہونا چاہیے تھا، ان کو عذاب آنا چاہیے تھا، بجائے اس کے میں مصیبت میں آ گیا، میں پریشانی میں آ گیا۔ لیکن یونس علیہ السلام نے ایسے کلمات ادا نہیں کیے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں اس تاریکی میں ہونے کے باوجود انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ہوا تو اللہ کے اذن سے ہے، لیکن اس میں غلطی میری ہے، اور اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ کلمات ادا کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان خاص کلمات کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا، جبکہ جس جگہ سمندر کی گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں کلمات ادا کیے گئے وہاں یونس علیہ السلام اور اللہ کی ذات پاک کے ان کلمات کو سننے والا کوئی نہیں تھا، کوئی اس پہ گواہ نہیں تھا، لیکن یہ اتنے خاص کلمات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں نازل فرما دیا، اور یونس علیہ السلام نے ان کلمات میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، اس کی وحدانیت بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور آپ پاک ہیں، یعنی یہ کام آپ کے اذن سے ہوا ہے، لیکن اس میں میری طرف سے کوئی شکوہ نہیں ہے،
آپ پاک ہیں، آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ انی کنت من الظالمین، اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں، میں ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ اور اس ظلم کے نتیجے میں جو ظاہری طور پہ یہ ہے کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ آیا، میں اس اندھیرے میں، اس تاریکی میں آ گیا، اور یہ وہ غلطی ہے جو مجھے یاد ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو غلطیاں ہیں میں ان تمام غلطیوں کے معاملے میں اپنی ذات پہ ظلم کرتا رہا ہوں۔ تو انہوں نے اس مقام پہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، اور نہ ہی اس تاریکی میں ہونے کے باوجود ان سارے کلمات کے دوران ایسے کلمات ادا کیے کہ یا اللہ مجھے یہاں سے باہر نکال دیجئے، میں تو مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ نہیں، اگر دیکھا جائے تو ان کلمات میں دراصل کوئی دعائی کلمات نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ مجھے اس تاریکی میں سے باہر نکال دیں۔ کیوں؟ کیونکہ یونس علیہ السلام اپنی اس غلطی کی وجہ سے نادم تھے، اور اس ندامت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے یہاں سے باہر نکالیں۔ اس لیے انہوں نے ان الفاظ کا انتخاب کیا کہ جس میں یہ بات بولے بغیر بات بیان ہو گئی کہ اے اللہ آپ الہ ہیں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ پاک ہیں اور میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ اور ان کلمات کو یکے بعد دیگرے دہراتے رہے، اور ان کلمات کو مستقل دہرانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا معاملہ ہوا، فضل کا معاملہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ آگے قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی پکار کو سن لیا اور اسے غم سے نجات دی۔ یہاں جس غم کا ذکر ہو رہا ہے وہ غم اردو میں استعمال ہونے والے لفظ غم سے مشابہ ہے، لیکن اس کا مطلب دراصل وہ نہیں ہے۔ یہاں جس غم کا ذکر ہو رہا ہے وہ خوشی کے متضاد استعمال ہونے والا لفظ غم نہیں ہے۔ یہاں غم کے لفظ سے مراد تاریکی ہے کہ ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے تاریکی سے نجات دی۔ اور پھر جو اس کے آگے الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے وہ بہت ہی حوصلہ افزا الفاظ ہیں جن سے ایک مسلمان کو حوصلہ ملتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہم مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کلمات ایسے کلمات ہو گئے کہ جب بھی انسان کبھی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے، اپنی خامیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں کی تاریکی میں محسوس کرے، پستیوں میں محسوس کرے، اس وقت خصوصاً ان کلمات کے پس منظر کو جانتے ہوئے ان کلمات کے پڑھنے کا اہتمام کرے، اور ان کلمات کے پڑھنے کے اہتمام کے ساتھ ساتھ اس بات پہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے یونس علیہ السلام کو تاریکیوں سے نجات دی تھی اور پھر فرمایا تھا کہ ہم اسی طرح مومنوں کو نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری تاریکیوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ان کلمات کو ہم عام طور پہ آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ایک رواج ہے کہ آیت کریمہ کا مختلف مواقعوں پہ ذکر کیا جاتا ہے، ورد کیا جاتا ہے، جس کی کم و بیش تعداد 1.25 لاکھ ہوتی ہے، اور 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ان کلمات کی بڑی خاص اہمیت ہے، جیسے ہم پہلے ذکر کر چکے کہ انبیاء کرام نے جن کلمات کو خاص موقعوں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے طور پہ مانگا، اور ان کلمات کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ ارشاد فرمائے کہ جس میں اس بات کی یقین دہانی ہو گئی کہ ان دعاؤں کا قبول ہونا یقینی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کلمات کو اپنی روزمرہ دعاؤں کا حصہ بنائیں اور اسے پورے یقین کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے انبیاء کرام کی دعاؤں کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے اور ہماری زندگیوں میں بہتری لے کے آئیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔